یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تجدید عہد کے لیے. تجدید ہے، بچہ بھی جب اسکول جاتا ہے تو صبح صبح اس کو پاک سرزمین شاد بات پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اپنے عہد کی اس کو تجدید ہوتی رہے. ٹھیک ہے. بعض حساس اداروں کے اندر جن کے ذمہ قوموں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ صبح اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں تو اپنا حلف نامہ پہلے اپنے افسر کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی تجدید ہوتی رہے، اس کی تازگی ہوتی رہے. تو یہ ایمان کی تجدید، تحفظ اور تازگی کی محفلیں ہیں. اور سرکار غوث اعظم نے کثرت کے ساتھ 11 ربیع الثانی یا 11 تاریخ کا اہتمام کر کے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں جو ہدیہ عقیدت پیش کیا تھا، وہ آنے والی امت میں اور آپ کے مریدوں نے آپ ہی کے عرس میں اس کو شمار کر لیا. اس اعتبار سے اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے. اور 11ویں شریف میں عرض کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہا جاتا. ایک تو غوث پاک 11 کو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک تاریخ کو یاد دلانے کی. اور اس سے مراد صرف وہ 11 کا عدد نہیں ہے جو 10 کے بعد آتا ہے، اور اس سے مراد صرف وہ 11 کا عدد نہیں ہے جو 12 سے پہلے آتا ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے خاص ذکر کے اہتمام کا عنوان ہے. خاص ذکر کے اہتمام کا عنوان ہے. جس طرح کہ دیکھیے نا، اللہ رب العالمین نے 27 کو قرآن اتارا ہے، تو اب لیلۃ القدر یا 27 کی محفل کو سجانا جو ہے وہ یہ نہیں کہ 26 کے بعد جو تاریخ آئے گی 28 سے پہلے جو آئے گی. نزول اس کا 27 میں ہوا ہے، لیکن اس محفل کو عظمت قرآن، ذکر قرآن کا عنوان دے دیا گیا ہے. تو 11ویں شریف ہو یا 12ویں شریف ہو، اس کو حضور کے ذکر اور اولیاء کے ذکر کا عنوان دے دیا گیا ہے. تیجا ہو، 40واں ہو، 10واں ہو، برسی ہو، اس کو اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے سال ثواب پہنچانے کا عنوان دے دیا گیا ہے. اس سے عددی افراد مراد نہیں ہے، بلکہ اصل اس عنوان کی ترجمانی اور اس کے تحت اللہ اس کے رسول کا ذکر مراد ہے. سمجھ گیا؟ یہ کہتے چوتھے کو نہیں پہنچے گا. میں نے کہا تجھے تو کبھی صدیوں میں بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ تجھے خدا کی رحمت پر امید ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تیجے سے مراد اور چہلم سے مراد وہ عددی نہیں ہے جو 39 کے بعد آئے یا 41 سے پہلے آئے، بلکہ اس سے مراد ایک نام ہے، ایک عنوان ہے جس کے تحت یہ کام ہوگا. عموماً کوئی شخص جناب جو ہے جمعے کے دن مثال کر جاتا ہے تو اس کا سوئم جو ہے، جمعے کی رات کو مثال کر گیا، سوئم اس کا پیر کے دن ہونا چاہیے، لیکن اتوار کے دن رکھ دیا جاتا ہے. کیوں رکھ لیا جاتا ہے؟ کہ عدد مراد نہیں ہوتا، احصال ثواب کا نام ہے. یہ ایسی محفل جس میں بیٹھ کر فوت شدہ لوگوں کے لیے اللہ سے رحمت کو طلب کیا جائے، اسی کو عنوان کے طور پر تیجا کہہ دیا جاتا ہے، 40واں کہہ دیا جاتا ہے. ذکر رسول کی محفل کہائی جائے، اسی کو کبھی 12ویں شریف کہہ دیا جاتا ہے، کبھی درود کی محفل کہہ دیا جاتا ہے، کبھی صلاۃ و سلام کی محفل کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح اولیاء کاملین کے ذکر کی محفلیں کرنا، اس کو جناب جو ہے کہ وہ 11ویں شریف، اور بالخصوص بڑی 11ویں یوں کہا جاتا ہے کہ سال کے علاوہ 11 مہینے جو ہیں اس میں ہم خاص طور پر 11ویں کی محفلوں میں تمام اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، لیکن خاص جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کا مہینہ ہے اس میں بڑی 11ویں کرتے اس لیے ہیں کہ جن اولیاء کے یہ سربراہ اور سردار ہیں، خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں بڑی 11ویں. یہ کہتے جی بڑی 11ویں سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تم کل کہہ رہے تھے ہمارے ابا بڑے ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ کیا 12 فٹ کے ہیں؟ کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بڑے سے مراد ہمارے وہاں تو کہ تم نے شاید اپنے باپ کے لیے پھاٹک بھی تھوڑا اونچا رکھا ہوگا کہ اماں یہاں سے آئیں گی، باپ وہاں سے آئے گا، اور سب کے لیے تم نے چھوٹا رکھا. کہ نہیں اس سے یہ مراد نہیں، ان کا مرتبہ مراد ہے. تو میں نے یہاں بھی مرتبہ مراد ہے. یہاں قد و قامت یہ سینٹی میٹر یہ ڈگریاں نہیں ناپی جاتی ہیں، یہاں پر بھی جو ہے مرتبہ اور عزت اور مقام مراد ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. اب آئیے میرے دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے حوالے سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ کے اقوال الہامی ہیں، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست جملے کہہ رہے ہوتے ہیں. فرما میرے رب نے مجھے یہ کہا، میرے رب نے یہ کہا. وہ جو فرمایا نا اپنے خود میں کہ سقان الحب کا سات الوصال فقلت لحمرتی بین الموالے، تو یہ جو جملے آپ کہتے ہیں، یہ جو بالاستعار جو نکل رہے ہیں، یہ الہامی جملے ہیں. اور یہ الہامی جملے کا جس کی سند کیا ہے؟ ہم نے کہا جس کی سند یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اولیاء پر وحی الہامی فرماتا ہے. وحی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، وحی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے خاموشی سے، الاشارۃ بالسرعہ، جلدی سے کسی جانب اشارہ کر دینا، ٹھیک ہے. اور وحی کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین غیب کے امور کو نازل فرماتا ہے.
اب اگر وحی کو لغوی معنی پر رکھا جائے اور اصطلاحی معنی سے ہٹایا جائے، اصطلاحی معنی تو اس کا یہ ہے کہ وحی انبیاء ہی پر ہوتی ہے، غیر نبی پر نہیں ہوتی ہے. اور وحی کو اگر اس کے لغوی معنی پر رکھا جائے کہ خاموشی سے غیب کا اشارہ دے دینا، تو پھر اس کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں: وحی تشریعی، وحی الہامی اور وحی فراستی. یہ 2 قسمیں اس کی بنتی ہے، وحی تشریعی اور وحی الہامی. جہاں پر اولیاء کے لیے لفظ وحی آتا ہے، جس طرح کے فتوحات مکیہ کے اندر حضرت محی الدین ابن عربی ذکر کرتے ہیں، تو ابھی شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو نبی کہہ دیا ہے اور ان کے لیے وحی مانا، یہ ان کی جہالت ہوتی ہے. اس لیے کہ وحی کا لفظ تو قرآن نے شہد کی مکھی کے لیے بھی کہا ہے، تو کیا قرآن نے کہا شہد کی مکھی کو نبی کہہ دیا ہے؟ یہ نہیں ہے. تو وحی کا لفظ جو ہے اصل لغت کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، اہل زبان وحی کا لفظ خاموشی سے پردے میں رہ کر کوئی خاص بات بتانے کو کہتے ہیں. پھر جب یہ شریعت کی اصطلاح بن گئی تو اس میں معنی ہو گیا کہ جو خاص پوشیدگی کی بات جو اللہ نبی پر شریعت کی صورت میں کرتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. اس لیے عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے اور اکثر اصطلاحی معنوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کون سی وحی نہیں ہوتی؟ شریعت والی وحی نہیں ہوتی. اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء پر اللہ وحی فرماتا ہے، جس طرح فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، تو ابن تیمیہ دیگر لوگوں نے شور کیا کہ جناب یہ کہ بلکہ ابن تیمیہ اس کا کئی جگہ پر قائل بھی ہوا، لیکن بن باز نے اس پہ شور کیا اور کہا جناب یہ اولیاء کے لیے وحی کی بات کرتے ہیں. تو ظالموں، اولیاء کے لیے اگر ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے کہ شہد کی مکھی کے لیے نہیں وحی کی بات کی. تو وہاں سے وحی سے مراد وہ شریعت والی وحی نہیں ہے، بلکہ خاص راز دینا ہے جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ یا یوں سمجھ لیجئے، اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں کہ خدا غیب کو 2 قسموں میں بانٹتا ہے. خدا غیب دینے کو اپنی مخلوق کو 2 قسموں میں بانٹتا ہے. ایک کو وحی کہتا ہے، ایک کو الہام کہتا ہے. اب یوں سمجھ لیں، وحی انبیاء کے لیے ہوتی ہے، الہام اولیاء کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب جو یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ غیب کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے، اور بانٹنے سے مراد کے اصل راز انبیاء کو دیتا ہے اور اسے وحی کہا جاتا ہے، اور اس کی ذیلی شاخ، اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات نبی کے توسط سے، نبی کے فیض سے، جس طرح کے ستاروں کو روشنی سورج سے آتی ہے، تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنے فیض و کرم سے اس نبی کے وسیلے سے اس نبی کی امت کے اجلہ اولیاء کو دیتا ہے، تو اس کو الہام کہتے ہیں. تو لہذا غیب جو اللہ دیتا ہے ان معنوں میں 2 قسم بن جاتی ہیں، لیکن 2 قسمیں برابری کے اعتبار سے نہیں ہے. پھر میں عرض کر دوں، اصل تو نبی کو مل رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ 2 قسم کی میں بانٹتا ہے، ایک کو وحی اور ایک کو الہام. ایک کو وحی، اور یہ دونوں غیب کی باتیں ہوتی ہیں، دونوں غیب کی باتیں ہوتی ہیں. اب جو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ غیب کو 2 صورتوں میں بانٹتا ہے، اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں. ایک وحی تشریعی ہوتی ہے، ایک وحی الہامی ہوتی ہے. تو لہذا جس کو ہم عرف عام میں وحی کہتے ہیں، اس سے مراد قرآن کا نزول، اس سے مراد شریعت کا نزول. وہ تو انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مانے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. لیکن وحی کو اگر غیب کے معنی میں لیا جائے تو پھر الہام کے معنی میں بھی علماء کہتے ہیں. لہذا جن اولیاء نے، جس طرح محی الدین ابن عربی شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے یہ جملے فرمائے ہیں کہ اولیاء پر بھی خدا وحی فرماتا ہے، تو اس وحی سے مراد شریعت کی وحی نہیں ہے، بلکہ الہامی اور راز اور غیب بتانا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ درود پاک پڑھیے. اب یہ اہم موضوع میرے خیال میں کئی دفعہ رہ گیا ہے، میں اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتا ہوں تاکہ اس موضوع پر آپ کو جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں خاص تمیز آپ کو اس حوالے سے پہنچ جائے. کیونکہ اکثر جو ہے کہ کیونکہ آج میڈیا تیز ہو گیا ہے اور ہر نوجوان جو ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب بھی ہے، تو غیر مقلدین اکثر جو ہے وہ ان حوالوں کو لا کر، محی الدین ابن عربی اور دیگر بزرگوں کے لا کر حوالوں کو سامنے رکھتے ہیں. اور وہ کتابیں فتوحات مکیہ وغیرہ اتنی ادق اور اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ اگر اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جائے نا، تو عربی تو اپنی جگہ پر، اردو ترجمہ بھی کرے تو سر کے اوپر سے جاتا ہے. میں حضرت پیر محلی شاہ صاحب کو پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ الاسلام، آپ اس درس دینے میں امامت کا درجہ رکھتے تھے. حضور شیخ الاسلام حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ کے استاذوں میں سے تھے، درس دینے والے. بلکہ آپ کے تلامذہ ایسے تھے کہ جو تلامذہ پیر محلی شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ جب پیر صاحب سے سوال کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء کی کھوپڑی گم جاتی ہے کہ یہ سوال کو سمجھیں کیسا، تو اس کا جواب آئے. اور پیر صاحب جب براہ راست سوال کرتے تھے تو پیر صاحب اپنے ملفوظات میں اس کا جواب مرحمت فرماتے تھے. تو یہ انتہائی ادق، انتہائی مشکل بحثیں ہیں، تصوف کی اصطلاحیں ہیں، تصوف کے بحاث ہیں
جو اس سیر کے ماہرین ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کی سمجھ میں عطا فرماتا ہے. ہمیں عام فقیر محدث کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی تو اہل اللہ کی عبارتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ تو لہذا لیکن پھر بھی اس کی تشریحات جتنی آسان کر دی گئی وہ کی جاتی ہے. پھر مہر علی شاہ صاحب نے انہی باتوں پر، وقت نکل گیا کچھ مصروفیت کی بنا پر ورنہ میں عرس کی ساری تیاری کر چکا تھا، انہی باتوں پر جب پنجاب کے غیر مقلدین نے پیر صاحب سے تصوف پر اعتراض کیا تھا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سوالات غیر مقلدین پر باندھے تھے کہ اس کا جواب لے کر آؤ. میں کہتا ہوں 10 سوال ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. فرما پہلے 10 سوال حل کر لو تو پھر اس کے بعد تصوف پہ بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، اپنے علم کے اندر علم کے پہاڑ نہیں بلکہ ہمالیہ رہے ہیں. وہ اگر ان باتوں کو آسان بھی کرتے ہیں، پھر صاحب بار بار لکھتے ہیں کہ میں کتنا آسان کروں تمہارے لیے، فرمایا اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. اور جس کو آخری سطح پر آسان کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک دن لگتا ہے. میں حج میں وہ آپ کی خاص کتاب اپنے ساتھ لے گیا تھا. آپ یقین کیجئے ایک طالب علم میں کچھ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اساتذہ سمجھتے ہیں، لیکن شوق ہمیں ہے تصوف کی چند کتابیں پڑھنے کا. لیکن پیر صاحب کی ایک ایک سطر کو سمجھنے کے لیے بلا مبالغہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیگر اور کتابیں پڑھنی پڑتی تھی کہ یہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات ہے کس موضوع پر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تصوف تمام علم کا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، تصوف تمام علم کا نچوڑ ہے، عرق ہے، عطر ہے. اور یہ جو عطر آپ لگاتے ہیں نا تو یہ کئی چیزوں سے رس نکل کر آتا ہے. تو لہذا تصوف جو ہے وہ عرق ہے، مغز ہے، مکھن ہے، خلاصہ ہے قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، فقہ کا، اصول کا. تو جاہل ملا جو ابھی تک صحیح ڈھنگ کا فقیہ نہیں بن سکا وہ تصوف کو کیا سمجھے گا؟ ڈھنگ کی وہ ایک حدیث نہیں سمجھ سکا تو تصوف کیا سمجھے گا؟ اس لیے کہ تصوف تو ان تمام علوم کو اگر جمع کر کے اس کے خلاصے کو نکالا جائے تو پھر وہ تصوف بنتا ہے. اور وہ بات پھر محی الدین ابن عربی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ سمجھیے کہ خالص ادق انتہائی دقیق اور انتہائی مشکل فن ہے یہ. لیکن اس حوالے سے میں صرف اعتراض کھڑا ہوتا، نوجوانوں نے مجھے سوال کیا ہے تو میں اس کے حل کرنے کی عرض کر رہا تھا. تو وہی اس معنی میں ہوتی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ جہاں پر اگر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر بزرگ اس بات کو لکھیں کہ ولی پر وحی ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ولی کو رسول مان دیا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد وحی سے مراد غیب کی باتیں، اور وہ غیب کی باتیں جو شریعت کے علاوہ ہوتی ہے، قانون کے علاوہ ہوتی ہے. اور اس کا ثبوت کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے. میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے. حضرت امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام سیوطی کے شاگرد ہیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے. اور یہ جو ہے کہ وہ بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں اور یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور حضرت امام سیوطی کے شاگرد ہیں. اور ان کی خود کرامات میں سے ہیں، ان کی خود کرامات میں سے یہ ہے کہ جناب جو ہے انہوں نے خود بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. یہ ان کی کرامات میں سے یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ جناب قطب کس کو کہتے ہیں تو آپ نے خود اپنی کتاب الواقۃ الجواہر کے اندر جو تصوف کا ایک بہت بڑا مقدمہ بھی ہے اور بہت بڑے محدث بھی میزان شعرانی کے نام سے ان کے عقائد کا ایک مجموعہ اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی چھپتا ہے. یہ اہل سنت کے بہت بڑے اکابر بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قطب اس کو کہتے ہیں کہ جو 16,000 عالم اس کے سامنے موجود ہیں. تو یہ خود اصطلاح آج کی گڑی ہوئی نہیں جو کسی آستانے کسی پیر صاحب نے کہہ دی ہے، یہ علماء میں چلی آئی ہے. علماء میں جیسا ابدال قطب یہ احادیث میں اصطلاحیں ہیں کہ یہ قطب کیا ہوتا ہے. میں نے کہا حضور نے خود فرمایا کہ ملک شام میں اتنے قطب ہوں گے. میں نے کہا یہ قطب کا لفظ حضور نے خود کہا ہے. اگر قطب سے مراد عام مومن ہے تو حضور نے نام اضافی کیوں دیا؟ تو یہ صوفیاء نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ حضور نے دیے نام. ابدال کے نام حضور نے دیے، قطب کے نام حضور نے دیے. حدیث میں جہاں ابدال شام کا نام آتا ہے قطب شام کا نام آتا ہے. تو گویا کہ یہ حضور نے جو الگ مرتبے اور مقام عطا فرمائے تو ان کا ایمان و تقوی اور روحانیت میں جو الگ الگ درجہ تھا ان کے درجے اور منصب کے حوالے سے خود احادیث کے اندر ان کے لیے ابدال اور یہ قطب کے الفاظ گویا کہ موجود ہیں. تو امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معناس کتاب ہے الواقۃ الجواہر، اس میں آپ نے وحی کا معنی خود بیان کیا. اب ذرا سنیے. فرماتا المبعث السادس والاربعون 46 فصل میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. فرما فی بیان الوحی الاولیاء الہامی، فرمایا ہاں اولیاء کرام پر وحی ہوتی ہے لیکن وہ الہام والی ہوتی ہے، شریعت والی نہیں. شریعت والی وحی خاص ہے انبیاء کے ساتھ.
الہام والی وحی سے مراد کہ خفیہ اشارہ دے دیا جاتا ہے ان کو. والفرق بینہ و بین الوحی الانبیاء علیہ السلام، فرمایا اس میں کیا فرق ہے جو وحی اولیاء پر کی جاتی ہے اور جو وحی انبیاء پر کی جاتی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا فاما الوحی اولیاء فیکون علی لسان الملک الہام، فرمایا کہ جو ولی پر وحی کی جاتی ہے وہ فرشتہ آ کر جو ہے باقاعدہ جو ہے کہ وہ ولی کے سینے پر اتارتا ہے، اس کی زبان سے بات کو جاری کرتا ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی الہام علی قلوب الاولیاء، براہ راست ان کے دل کے اوپر مضامین اترتے ہیں اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو جس کی طرف سے اترتے ہیں وہ اس کا نام لے کر بیان کرتے ہیں. جیسا غوث پاک کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا، کہ اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے کیسے کہہ دیا؟ تو اس معنی کا جواب یہ ہے. تو غیر مقلد کہتا ہے نا کہ یہ تو جناب کیسی سند بنی؟ میں نے کہا جہاں سے آئی اس کی سند بیان کر دی نا غوث پاک نے. فرمان ربی عن الحق، میرے رب نے کہا، حق نے فرمایا. تو جو سند تو خود غوث پاک بیان کر رہے ہیں. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایسا سلسلہ ہوتا بھی ہے؟ تو وہی حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں وحی الالہام علی قلوب الاولیاء فالجواب صورته ان الحق تعالی اذا اراد یوحى الى وحی من الاولیاء فامر ما تجلى الى قلب ذلك الولی في صورت ذلك الامر فيفهم من ذلك الولی المتجلى بمجرد مشاهدة ما يريد الحق ان يعلم ذلك الولی. یہ پوری بحث انہوں نے کی اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود ولی کے سینے کے اوپر راز غیب کو اتارتا ہے اور ولی پھر نبی کے وسیلے سے اور اللہ کے عطا سے اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے. اور مشاہدہ کرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین یرید الحق، اللہ جو اس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، اَيَعْلَمَ ذَلِكَ الْوَلِي، ولی اس بات کا علم رکھ لیتا ہے اور پھر اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو یہ امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے اپنی کتاب جلالت کے اندر اس کو بڑے واضح طور پر نقل کیا ہے. ایک حوالہ میں مزید یہاں پر عرض کرتا ہوں اس بات کے حوالے سے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ویب سائٹ اور نیٹ پر یہ بڑی بکواسیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ کیسی روایتیں، اللہ نے مجھے کہا، یہ تو حضور کہیں تو سمجھ میں آتا ہے. تو ہم نے کہا بالکل حضور کہیں تو بائی معنی ہے کہ وہ شریعت والی وحی ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں میں پھر بھی فرق ہے، دونوں میں پھر بھی فرق ہے، اس لیے کہ وہ وحی جو نبی کے خواب میں ہوتی ہے اس کو فرشتے گہرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ قطعیات میں سے ہوتی ہے. ولی کے سینے پر جو وحی ہوتی ہے اس کا ثبوت موجود ہے لیکن وہ الہامات ہوتے ہیں، ظنیات میں سے ہوتے ہیں. ظنیات بائی معنی ہوتا ہے کہ وہ نبوت سے مساوی اور برابر نہ ہو جائے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ظنیات کا مطلب یہ کہ شیطان اس میں ملاتا رہتا ہے. اللہ ابھی میں آگے پڑھوں گا اور قرآن نے بھی یہ کہا تھا نا کہ الا عبادک منہم المخلصین. شیطان خود یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلصین بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے. لیکن سورہ سعد میں آیت موجود ہے جب اس نے کہا تھا، سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے کہ فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اے اللہ تو نے مجھے گمراہی کی سزا تو دے دی ہے لیکن میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا. لیکن سورہ سعد کے اندر خود اس نے اس سچ کو، یعنی دیکھیے جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ شیطان بھی نہیں بولنا چاہتا.